کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں کوئی طیارہ پرواز کیوں نہیں کر سکتا؟ اس پر آپ نے نہ جانے کیا کیا سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن اس کا کوئی اطمینان بخش جواب آپ کے پاس اب تک نہیں تھا۔ آج اس سوال کا حتمی جواب ملے گا خبروں کے دوران۔ آج اتوار کا دن اور جنوری کی 23 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں سعودی عرب کی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے اس پاکستانی مقیم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں وہ مبینہ طور پر ان خادماؤں کو استعمال کر کے جنسی کاروبار کرتا تھا جو اپنے کفیلوں کے یہاں سے فرار ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا ہے جب سوشل میڈیا پر اس پاکستانی کی اس سرگرمی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ پبلک پروسیکیوٹر شیخ سعود بن عبداللہ المعجب نے حکم صادر کیا کہ اس پاکستانی کو فوراً گرفتار کر کے اسے پیش کیا جائے تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ سعودی عرب میں ہیومن ٹریفکنگ کے انسداد کے قانون کے تحت اسے 5 سال تک قید کی سزا یا 10 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اس سزا میں اس کے جرم کے مطابق اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں اتوار کو 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 4535 کیسز سامنے آئے ہیں اور 2 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ 665 مریضوں کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے آسمانوں میں کوئی طیارہ پرواز کیوں نہیں کر سکتا؟ لوگ اس سلسلے میں طرح طرح کی قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں لیکن کسی کے پاس حتمی جواب نہیں ہوتا۔ نہ اس سلسلے میں کوئی تکنیکی وجہ بتائی جاتی ہے اور نہ کوئی فتویٰ سامنے آیا ہے، لیکن آج یہ گتھی کچھ سلجھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک سعودی پائلٹ کیپٹن عبداللہ بن صالح الغامدی نے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے ایک نقشہ بنایا ہے جس کے تحت مکہ مکرمہ کے آسمانوں میں کوئی طیارہ پرواز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ پابندی اس لیے ہے کہ اگر کوئی طیارہ مکہ مکرمہ کے آسمانوں میں پرواز کرے تو اس سے گزرنے کا شرف غیر مسلموں کو حاصل نہ ہو جائے، جبکہ یہ پورا مقام مقدس ہے۔ عبداللہ الغامدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو جاری کر کے اس قیاس آرائی کو غلط قرار دے دیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی مقناطیسی قوت ہے جو طیاروں کے پرواز میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جب سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا ہے اور اپنی غلط فہمی دور کر لی ہے۔ رحمة الله. هناك سؤال يرد إلينا كثيرا أنا وزملائي الناشطين من الطيارين في السوشيال ميديا: لماذا لا تمر الطائرة من أجواء مكة المكرمة؟ وسبق وإن جاوبنا على هذا السؤال في أكثر من مقطع في اليوتيوب. طبعا كثير من الناس يستمع إلى أقوال في السوشيال ميديا إنه هناك مجال مغناطيسي عالي التردد، إن هناك مكة المكرمة نقطة الجاذبية، وإنه صعب إنه أي طير أو أي طائرة أنها تمر من أجواء مكة المكرمة. طبعا الكلام هذا كله عاري من الصحة، وهذه كله مجرد تناقل أخبار غير صحيحة. السبب كالتالي: تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره المملكة العربية السعودية على أمن وحماية بيت الله الحرام. سعودی پائلٹ عبداللہ الغامدی نے مکہ مکرمہ کے اوپر سے پروازوں پر پابندی کی ایک دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ پورا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اگر اس کے اوپر سے پرواز ہوگی تو کافی شور ہو سکتا ہے اور یہاں طواف و عمرہ کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کو خلل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں کے لوگوں کے اطمینان و سکون کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے تاکہ انہیں کسی بھی قسم کا خلل نہ ہو اور لوگ سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ عبداللہ الغامدی نے کہا کہ عام طور پر پائلٹ کو بھی اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کوئی حتمی جواب نہیں دے پاتا۔ اب چلتے ہیں امارات۔ امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3020 کیسز سامنے آئے ہیں اور 4 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ امارات میں سوموار سے بعض کلاسوں میں طلبہ حاضر ہوں گے اور بعض کلاسوں میں آن لائن تعلیم جاری رہے گی، تاہم تدریجی طور پر نارمل کلاسز شروع ہو جائیں گی اور محکمہ تعلیم کے مطابق 31 جنوری سے تمام طلبہ
نارمل طریقے سے اپنے اسکول جا سکیں گے۔ دوبارہ اسکول شروع کرنے سے قبل ان سب کا PCR ٹیسٹ ہوگا اور وقفہ سے یہ ٹیسٹ ہوتا رہے گا تاکہ کورونا کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ امارات میں انمینڈ ایریل وہیکلز جیسے ڈرون اور لائٹ سپورٹس ایئر کرافٹس اڑانے کے شوقین لوگوں کے لیے ایک بری خبر۔ حکومت امارات نے ان تمام ڈرونز اور لائٹ سپورٹس ایئر کرافٹ کو امارات کی فضاؤں میں اڑانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پر 22 جنوری سے ہی عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ امارات کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ کمپنیاں جنہوں نے کامرشل اور ایڈورٹائزنگ کے لیے پہلے سے ڈرون کے استعمال کے معاہدے کر رکھے ہیں، انہیں اس کی پرمٹ کے لیے درخواست دینی ہوگی تاکہ انہیں ایگزمپشن مل سکے۔ دبئی کے سول ایویشن کے محکمے نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ آئندہ نوٹس تک ڈرون کے لیے کسی بھی قسم کا NOC نہیں دیا جائے گا۔ پہلے بھی اس قسم کی پابندیاں عائد کی جاتی رہی ہیں۔ اگر کسی نے اس حکم کو پامال کیا تو جنرل سول ایویشن اتھارٹی کے قانون کی دفعہ 69 کے تحت مجرم کو 1 سال قید اور 50,000 درہم جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 2,981 کیسز سامنے آئے ہیں اور ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے۔ سلطنت عمان میں کورونا کے 4,166 واقعات پیش آئے اور 3 لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ یہ جولائی کے بعد ایک دن کے اندر ریکارڈ کی گئی سب سے بڑی تعداد ہے۔ کویت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 4,347 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس سے ایک شخص کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ کویت کے مقام سالمیہ میں ایک شامی لڑکی نے اپنے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس کو اس کی اطلاع اس کے 26 سالہ بھائی نے دی۔ اس کی بہن جس نے خودکشی کی اس کی عمر 23 سال بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔